تھے یاد کرنے جی کی؟ جی میں نے تو اس لیے یاد کیا ہے کہ آپ ایکچولی آپ کو چیلنج میں نے دیا ہوا تھا، اور یہ کیسر راجہ صاحب کو بھی، خیر چیلنج ہاں قبول کیا کریں اگر آپ چیلنج پر چل سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں تو المہند المفند مجھے قائد علماء تھوڑا سا دیوبند۔ اچھا، تو آپ نے قیصر امداد بھائی کو صاحب، قیصر بھائی کو المحنت پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے چیلنج دیا آپ نے؟ مجھے آپ نے چیلنج جی دیا ہے کیسر بھائی بھی دیوبندی ہیں، آپ بھی دیوبندی ہیں، میں تو ایگزسٹنس آف گاڈ پر اللہ کی فضل سے ایکس مسلمز اور ایتھیس کی بینڈ بجائی ہے علمی لحاظ سے، مگر آپ دونوں بھائی جو ہیں دیوبندی ہیں، اچھا تو اچھا، ٹھیک ہے مسعود ٹھیک ہے، تو اور تو آپ کی مجھے ایک بات المحمد بتائیں، کا چیلنج ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ جی ہمیں کافر سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی مجھے جواب دینے دیں، بات یہ ہے یاسر بھائی ہاں یا کہ نہ؟ آپ کو ہم سے کوئی قادیانی نہیں، پوچھے گا نا کہ ہم مجھے کافر جواب سمجھتے ہیں دینے تو ہم دیں سیدھا کہیں گے کافر سمجھتے ہیں۔ آپ سر، مجھے ہم آپ سے جواب پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں، جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے، ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں آپ کے نا نزدیک؟ ایسے دیکھیں کافر ہیں المحنت الفنت یا آپ کے مسلمان ہیں؟ میرے نہیں، ہم المحنت کے قائد آپ ہم کے میرے ہیں۔ ہم کافر، ہم اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ سر جی المحنت الفنت کے قائد منافی ہیں قرآن و سنت کے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ المحنت کے عقائد قرآن و سنت کے آئی منافی ڈونٹ ہیں کیئر، سر۔ آئی ڈونٹ کیئر، کافر ہیں ہم اس کی بنیاد پر یا مسلمان ہیں؟ بول وہی جو حق ہے، ٹائم بھائی قیامت مجھے تک بتائیے اس نا، کا مجھے بتائیے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہم خطی دھوکہ کی بات نہ کریں، سمپل مناظرہ اگر کرنا ہے نا تو پھر مناظرے کے طریقے پر کریں، جو کہ ہمیں آتا ہے مناظرہ کس طرح کرتے ہیں، ہم رول پر چلیں گے۔ تو رول یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارا اسٹیٹس متعین کریں کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں یا اہل سنت سے خارج ہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں مجھے وہ بتائیے پہلے۔ ٹھیک ہے، اب آپ 1 منٹ آپ نے بات کرنی ہے، 1 منٹ میں نے، ایسے نہیں کہ آپ میری ہاں، بات میں پہلے آپ بولیں گے اسٹیٹس متعین کریں گے، اس کے بعد ہوگا کچھ طے، پہلے اسٹیٹس آپ متعین کریں۔ اوکے آپ جناب اہل سنت سے خارج ہیں، اہل سنت سے چلیں خارج ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کی چلیں آپ اب میں اہل سنت سے خارج ہوں، آپ اس کی دلیل دیجئے اور اپنے آپ کو اہل سنت میں آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے انجینئر صاحب ابھی اہل سنت سے خارج چل رہے ہیں یا وہ بھی داخل ہیں؟ مرزا کی بات نہیں کرنی، اب 1 منٹ آپ بات کریں، 1 منٹ میں بات کروں۔ انجینئر صاحب آج کل داخل ہے کہ خارج ہیں؟ انجینئر صاحب آج کل داخل ہے کہ خارج ہیں؟ سنیں نا، میری بات تو سنیں نا، انجینئر صاحب آج کل داخل ہے کہ خارج ہیں؟ آپ دونوں کی بات ہو رہی ہے کیسے انجینئر راجہ صاحب، آپ چونکہ انجینئر مرزے کے گروپ سے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ خارج ہے کہ داخل ہے؟ آپ بات نہیں کرنے دے رہے مجھے، میں بات کرنے دے رہا ہوں، بات کرنے دے رہا ہوں، میں بتائیے آپ وہ داخل ہے کہ خارج ہے اہل سنت سے؟ اللہ کے بندوں مجھے بات تو کرنے دو نا یار، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے ہاں یا نہ میں کہ وہ اہل سنت میں کیوں اتنا مشکل ہے؟ میں آپ کی بات کروں، آپ اہل سنت سے فارغ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے قائد اہل سنت سے فارغ ہیں، اہل سنت فارغ، اہل سنت سے انجینئر فارغ ہے یا داخل ہے؟ یار انجینئر جائے باڑ میں، اگر انجینئر مرزا اگر اہل سنت سے فارغ ہوتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ کو میں نے چیلنج دیا، ہمیں بھی نہیں ہے، آپ بتائیے کہ وہ آپ کے نزدیک جس طرح آپ نے ہمارے اوپر فتویٰ دیا نا کہ ہم اہل سنت میں داخل نہیں ہے، آپ بتائیے کہ کیا وہ آپ کی تحقیق کے مطابق داخل ہے کہ خارج ہے؟ انجینئر مرزا سے میرا علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کی آپ سے میرا داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ داخل ہے کہ خارج ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ انجینئر اس طرح کے نعروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ قادیانیوں کے بارے میں فوراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مجھے آپ بتائیے کہ انجینئر اہل سنت میں، دیکھو بہت مشکل سوال نہیں کیا میں نے، اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں، آپ مثلا ہم سے آ کر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اہل سنت میں شامل نہیں ہیں، تو آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ انجینئر کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ وہ اہل سنت میں شامل ہے یا نہیں ہے، یہ گٹس آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ آپ اتنا ڈر کیوں رہے؟ یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ خوف کیوں شکل کے اوپر کھڑی ہے؟ بات کر لیں پھر آپ میوٹ کیجیے گا، میں بات کروں گا، ایسے بات ایسے ہوتا نہیں ہوتا، ہاں بالکل ایسے ہی نہیں ہوتا، بالکل اس طرح مجھے اجازت ہے 1 منٹ، قیصر بھائی بس میں یہ لاسٹ سوال کر لوں ان سے، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، میں لاسٹ سوال انجینئر کے تعلق سے مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے، چونکہ یہ مرزائے جہلمی سے تعلق رکھتے آئے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ انجینئر اہل سنت میں شامل ہے یا نہیں؟ اہل سر میں کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن پڑھنی المحنت الفنت پر، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ شامل ہے کہ نہیں؟
اور یار انجینئر مرزا کدھر آ گیا؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کے بندو کیسا بے وقوفانہ سوال ہے. اچھا آپ انجینئر مرزا سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نہیں رکھتا تعلق. اس کو آپ نے کیوں نہیں رکھتے؟ خارج کر دیا تھا اہل سنت سے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں، المحنت المفنت کے. میں یہ کہہ رہا ہوں المحنت کا آپ کو نام لینا ہی آیا تب جب انجینئر نے آپ کو بتایا. تو اب مجھے بتاؤ کہ انجینئر کو آپ ابھی اہل سنت میں شامل مان رہے ہو یا نہیں مان رہے؟ بس کری ہے اور شو کعبہ کرسی سے افضل ہے. اس پر قرآن کی آیت پڑھیں، صحیح حدیث پڑھیں. بھاگنا نہیں ہے یاسر بھائی. آج اگر آپ بھاگے نا تو آپ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. سر مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیجیے گا. میں تھوڑا سا کیونکہ یہاں پہ تھوڑی اسٹریٹجی لیول کی بھی گفتگو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈریگ نہ ہو جائے. اماد الاسلام صاحب السلام علیکم، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھوڑا سا حضرت اپنا تعارف کرائیں گے کہ مجھے آپ نے دیوبندیوں میں داخل کر دیا، دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج کر دیا، انجینئر صاحب کو بھاڑ میں بھیج دیا. آپ کچھ زیادہ اپنے بہت غلط فہمی کا شکار نہیں ہے؟ اگر آپ واقعی دیوبندی ہیں تو آپ بھی فارغ ہیں سر اہل سنت سے. میں آپ کو بتا دوں کلیئر کیوں کہ دیوبندی جو ہیں اعلیٰ حضرت کے نزدیک سنت نہیں ہے، اور میں اعلیٰ حضرت کو بھی ماننے والا میری اچھا ایک کوئی شور نہ کریں. اماد صاحب میرے بھائی آپ کو انجینئر، کیا آپ نے انجینئر سے علمی دلائل کے علاوہ بدتہذیبی سیکھی ہے؟ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں. سن ہی نہیں رہے نا. جی میری سنیں گے تو آپ کی سناؤں گا. ہاں جی سنائیں. اماد صاحب شور نہ کریں کہ مہذب طریقہ گفتگو کا ہوتا ہے. اگر آپ نے یہی سیکھا ہے جہاں سے بھی آپ نے سیکھا ہے تو یہ پلیز وہاں پہ ٹرائی کریں، ادھر نہیں. میں آپ سے صرف آپ کا تعارف پوچھ رہا تھا کہ چونکہ پہلی دفعہ وہ میرے بھائی صبر کرتے ہیں تو گڈنس سیک یار کیا ہو گیا آپ کو؟ عجیب بد تہذیبی ہے یہ، صبر کر جائے. میں نے آپ سے آپ کا مختصر سا تعارف پوچھا ہے کہ آپ کو کیا الزام ہے جناب کے نفس پہ کہ مجھے آپ نے دیوبندیوں میں داخل کر دیا، دیوبندیوں کو اہل سنت سے خارج کر دیا، انجینئر صاحب کو اپنے بھاڑ میں بھیج دیا. حضرت کچھ گھوڑے سے نیچے آئیے، آرام سے گفتگو شروع کرتے ہیں. کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ اور سر چاہتا میں کیا ہوں؟ مجھ سے بات کریں، 1 منٹ آپ بات کریں، 1 منٹ میں بات کروں. آپ ایڈیکیٹس کے ساتھ مینرز کے ساتھ بات کریں. دیٹس آل. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میرا تو سر کانفیڈنس لیول علمی لحاظ سے اتنا ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے. آپ وہ معاملہ نہیں کریں. آپ مجھے 1 منٹ آپ بات کریں، 1 منٹ میں بات کریں. وہ ایکچولی اپوزٹ ہونا چاہیے، لیکن چلے ٹھیک ہے، شاید آپ کو یہی بتایا گیا ہو. میں کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر جی گزارش یہ ہے نا، یاسر ندیم واجزی صاحب دیوبندی، المحنت المفنت کے عقائد ان کے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میرے دلیل بھی ہے. آپ بھی ویری سوری، میری بات تو سن لینا، میری بات سن لینا، میری بات سنیں کائنڈلی پلیز. آئی ریسپیکٹ یو، پلیز میری بات سنیں. آپ کیسر راجی صاحب، آپ بھی علماء کے فرنٹ مین بنے ہوئے تھے، علماء دیوبند کے، ٹھیک ہے جی. اگر آپ دیوبندی نہیں ہیں تو میری بات کلیئر ہو جاتی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ دیوبندی ہیں، جو کہ آپ کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں، میرے نہیں لگائے، وہ لوگ کہتے ہیں اندر سے علماء نمائندہ ہے، یعنی کہ لوگوں کی یہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں ہمیں. تو میں نے کہا یار یہ کون سی دین کی کام کر رہا ہے. بات نہیں ایتھیسٹ کے خلاف میں بھی کام کروں اللہ کے فضل سے، اور اللہ کے فضل سے ایتھیسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ پر جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں پوری دنیا میں نے ان کو اللہ کے فضل سے یعنی کہ علمی لحاظ سے رہایا ہے، اور وہ مانے ہیں اس بات کو، اللہ کی قسم. ایتھیسٹ جتنے بھی آپ دیوبندی ہیں، آپ مسلمان پر، اور جتنے بھی آپ کے جو فضولیات بات کرنی اتنی ساری بات ہے. دیٹس آل. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو آپ الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. باقی جو مجھ پہ آپ نے دیوبندی ہونے کا کہا، اب میں نے آپ کی بات سنی ہے تو میری سنیے گا، تھوڑی دیر کاٹیے گا نہیں پلیز. جو آپ نے کہا کہ آپ کو شہادتیں مل رہی ہیں، وہ جہاں سے شہادت مل رہی ہے ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جو کسی کا فرنٹ مین بن کے گیا تھا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک، یہ آپ بھی بات کہتے ہیں اپنے جہاں سے آپ کو خبر ملی تھی. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ مجھے دیوبندی کہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور پھر کہیں کہتے دیوبندی ہے. میرا آپ سے جھگڑا ختم، کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل پرابلم کیا ہو رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے
کہ ہم یہاں پہ ایک اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں، الحاد کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، گستاخانہ مذاہب کے خلاف، گستاخانہ انبیاء کے خلاف، اور آپ لوگ فرقہ بابا بابا فرقہ، اس سے آگے آپ کے کنویں کے اندر کے سے باہر کا ہوش نظر نہیں آتا، اور آپ لوگ ہمیں ڈریگ کر کے اپنے لیول پہ لے کے کہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم بھی اسی بہاؤ میں، اسی گندگی میں بہہ جائیں گے، وہ سارا بس وہ آپ کا ہو جائے گا کہ ہم ان کو آگے نکلنے دیا۔ آپ یہاں پہ اگر میں آپ سے رائٹ نہ اگر کہوں نا کہ آپ مرزا انجینئر صاحب کے چھوکرے بن کے آئے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، ٹھیک، لیکن اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اگر، تو obviously پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کی پارٹی کے ہوں گے۔ ویسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ انجینئر صاحب کے چھوکرے بن کے آئے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ سر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں نے ابھی یاسر ندیم بھائی نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جی آپ انجینئر مرزا کی بات، یہ تو بہت ہی فضول سا سوال ہے، میں انجینئر مرزا علی کو بھی نہیں مانتا، آپ نے تو اس کی پھر بات کر دی علی مرزا علی انجینئر کی۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایتھیزم پر بڑے مواز پر کام کر رہے ہیں، میں بھی ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں، میری بات سن، ایتھیزم پہ محاذ پہ کام کرتے ہیں نا یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ سنیں میری بات، انف نہیں، ایڈیکیٹ نہیں، ایڈیکیٹ انجینئر مرزا کے چھوکرے کے ساتھ کوئی ایڈیکیٹ نہیں ہے، کان کھول کے میری بات سنیں، الحاد پہ کام کر رہے ہوتے، یہاں پہ آ کے آپ ہمارے ساتھ مجدین کا کر رہے ہوتے، رد کر رہے ہوتے، یہاں پہ آ کے مفند المحند اور فلاں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے آپ لوگوں کو تکلیف ہو جائے، سن ایک منٹ سن لیں، میری چپ کر کے سن لیں، برداشت کی حد ہوتی ہے میرے بھائی، بہت لوگ آپ آگے بڑھ چکے ہیں، جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، کیسر بھائی کیسر بھائی یار عماد میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے کیسر بھائی ان کو ایک منٹ میوٹ کریں، اس کو میں کرتا ہوں صاحب، مفتی صاحب پلیز آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ گالی دے رہا ہے، یہ بیٹھ کے گالی دے رہا ہے یہاں پر، جی یہ بیٹھ کے گالی دے رہا ہے، نہیں اور نہیں گالی نہیں دی، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں یاسر بھائی، جھوٹ نہ بولیں، کیا ہوتا ہے میں نے کہا میں میوٹ کر دیتا ہوں سر، میں نے کہا میں میوٹ کر دیتا ہوں، آپ جھوٹ بولتے ہو یار، کیا ہوتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مفتی صاحب کیا ہوتا ہے مفتی صاحب کیا ہوتا ہے سر میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا یہ یہاں پہ فساد کرنے انسان کیوں بھیجا گیا ہے، یہ پورا کا پورا ایک شیطانی گروہ، ان کو تکلیف ہوتی ہے جو ابھی وہ کوئی نہیں بھاگتا، یاسر واجدی صاحب بھاگنا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں وہی جو حق ہے، میں بتاتا ہوں یار کیا آپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہونا ضروری ہوتا ہے؟ جو آپ کا گرو ویسے اس کے آگے سر نہیں، آپ مجھے ہنسی آ رہی ہے آرام سے کہ یاسر واجد صاحب بھاگ رہے ہیں، آرام سے دنیا دیکھ لے کہ جناب آرام سے بات کرو، یاسر واجد صاحب بھاگ رہے ہیں، قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، محمد الفنت او پر بھائی میں نے صرف پر یاسر حقیقت اتنی ہے صاحب کو، مفتی صاحب اور کیسے مفتی صاحب آپ مولویوں کے ایک سیکنڈ آپ کس منہ سے ایتھیزم پر کام کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ اس آدمی کو اوے انسان، او یار آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت پہ بڑی محنت کی ہے، ان کا ہی خیال کر لیں، چیخے جا رہے ہیں آپ بھائی، آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو شرم کرنی ہے صرف کہ یہاں پہ ہم اسلامو فوبس کے خلاف بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور آپ آ گئے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہیں، یہی وہ بے شرمی ہے جس پہ آپ لوگوں نے کیریئر بلڈ کیا ہوا ہے۔ الحاد کے خلاف کام کرنا تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو۔ میں نے مرزا کا چھوکرا کیوں بات کہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں اگلا سوال پوچھوں گا، جب مرزا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا تھا تو آپ کو پتا ہے میں پوچھوں گا کہ وہ کفریہ تھا یا نہیں تھا، اور آپ لوگ ڈیزرو یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے ٹویٹ کیا جائے۔ کیسر بھائی میں نے اس کو جو یہاں لیا ہے وہ اس لیے نہیں لیا کہ اس سے کوئی علمی گفتگو ہو، چونکہ علمی گفتگو کے لیے بندہ چاہیے عالم، اس کو تو یہاں اس لیے لیا گیا ہے تاکہ یہ آدمی اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کرے۔ اب دیکھیں جو چیخ کر کہہ رہا میرا علمی لیول اتنا بلند ہے کہ میری چیخ نکل جاتی ہے، حالانکہ جتنا علم ہوگا اتنی ہی تواضع ہونی چاہیے، چیخ نکلتی اس کی ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو آدمی ہم نے اس کو لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے کہ یہ جو ایکس مرتدوں کے چینل پر جا کر ہمیں المحنت کے تعلق سے مرتدوں کے چینل پر جا کر چیلنج کر رہا ہے، بھائی ہم یہاں ہر ہفتے ہوتے ہیں
تو आ कर हमसे बात करो, ठीक है। अब अगर आप आ गए हैं हमसे बात करने के लिए तो आप हमसे तमीज के दायरे में इंसान बनकर, ना कि हैवान बनकर पूछो कि जी मुफ्ती साहब आपका ये एतकाद है या नहीं। क्यों आप अपने आप को ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि आपके वालिदैन से कोई बहुत संगीन गलती हुई है आपकी तरबियत में? तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हमें आपके अपने वालिदैन को गलत साबित करने के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आप करें, बहुत आराम से करें, आपके वालिदैन हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमसे ये चाहेंगे कि हम इस जहालत के लेवल पर उतर जाएं कि जिस जहालत के लेवल पर आप उतरे हुए हैं, तो ये हमारे बस का नहीं भाई। इस जहालत के लेवल में हम अपनी हार तस्लीम करते हैं। आपका चैलेंज हम कबूल कर ही नहीं सकते क्योंकि हम आपके लेवल पर हैं ही नहीं। अब मैं आ जाता हूँ आपने आपसे सवाल, हाँ वही ये कह रहे हैं कि जहालत में इनका जीतना जिंदाबाद। अच्छा अब मैं यही कह रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको जी चले जी, अब इसको पढ़िए इसको सामने लिखा हुआ है, पढ़िए सामने लिखा हुआ जो है। अरे दीजिए ना ये दलील पढ़े। मुझे सर एक सेकंड इजाजत देंगे? आपके ओ भाई एक मिनट भाई, कैसा भाई, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मसले कब्र पर के कब्र नबी अर्श से अफजल है या नहीं, ये जो सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ें और मैं नीचे तक इसको पढ़ाकर लेके जाऊंगा, देखता हूँ आज इसका मबलग इल्म कितना है। जी आप अब बोलिए कैसा भाई क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इनसे, क्योंकि मैं इनकी जो अच्छा ओ भाई मुझसे कहा गया है, मुफ्ती तारिक मुझसे कहा गया है और मुझसे जी अगर मुझसे कहा गया है बात करो तो मुझे कर लेने दें। या क्यों आप लोगों के सिस्टम में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि इंसान के कम से कम प्रॉब्लम ये हो कि उसको हाई ब्लड प्रेशर बात करने दें? क्यों? इसलिए कि सर वो इंसान नहीं ना। आप किससे एक मिनट में बात कर, मुझे बात करने दें। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, खामोश। यासर नदीम वाजिद साहब थोड़ी सी तमीज सीखें, मैं बात कर रहा हूँ, बात कर लीजिए। आपसे कोई, मैं इनसे मुफ्ती साहब मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये बहुत हवा के घोड़े पे आए हैं, जो बहुत ज्यादा हवा के घोड़े पे हैं। अभी तक मैं चाहता हूँ कि पब्लिक रिकॉर्ड पे जो बातें हैं ना वो समरी के तौर पे आ जाएं कि एक तो जो उन्होंने मुझ पे आके ये कह दिया कि तुम भी देवबंदी हो, और यार खामोश हो जाओ एक मिनट, वो खामोश हो जाओ एक मिनट खामोश। इमाद प्लीज बिहेव योरसेल्फ। इंजीनियर साहब की अपनी शोहरत बहुत खराब है, आप और उसको खराब कर रहे हैं। कैसर भाई जहां ये बंदा है कोई आसपास में पागल खाने का भी इंतजाम है क्या? नहीं, फंडिंग हम कर देंगे जी। अल्लाह अकबर यार, मैं तो हैरान हूँ सारे तबके पे, चीखने के अलावा काम भी कोई नहीं है। खैर मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि वो समरी जो है वो सामने आ जाए कि मुझ पे ये साहब आके कि आप फलां मसलक के हैं, देवबंदी मसलक के हैं, तो मैंने कहा भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो अल्लाह पे लानत होती, खामोश होगी फिर अल्लाह ताला की लानत है उस पे। उसके बाद जो जहां से इनको खबरें मिल रही थी उनको मैंने कहा कि फ्रंट मैन का आप इल्जाम लगा रहे हैं एजेंट होने का, तो भाई ठीक है, उस पर भी बात खत्म हो गई है। जो झूठ बोल रहा है उस पर लानत है, जो क्या है उस पर लानत है। अगर आप पे इल्जाम चाहते तो बात खत्म, ये उस पर भी खामोश है, पूरी स्ट्रीम्स कर देते हैं, इस पर बात नहीं करते। अगली बात ये है कि मैंने अगर इन साहब से, ये तो क्लियर है कि है तो ये उसी टोले का ये आदमी, मुझसे अगर बात करनी है और ये लोग गुस्ताखी रसूल को बहुत ऊपर क्लेम करते हैं, मैं इस आदमी से सिर्फ एक बात सुनना चाहूंगा आज, और भागना नहीं है इस पे, कि मिर्जा अपना मोहम्मद अली इंजीनियर ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा माज़अल्लाह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप मिर्जा इंजीनियर को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहने लगे, बड़ा मिर्चा लगती है। अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह से गलत निकल गया, अल्लाह माफ करे। कि मिर्जा साहब ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल किया और फिर उसका दिफा किया, उसके बाद मैं इमाद साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब ये शरारत करने आ गए हैं तो ये शरारत पलट के जाएगी और दुनिया देखेगी कि इमाद साहब अब भागते कैसे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसके बाद उनके ईमान का स्टेटस क्या रह जाता है। जी इमाद साहब, मुफन्नत पे हम बाद में बात का आप कर लीजिएगा, वो आपके मसलक की चीज आप कीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो जो घोड़ा है ना उसे थोड़ी सी हवा निकल जाए। जी, घोड़े से हवा निकालने के लिए आपको अनम्यूट कर दिया गया। जी भाई
نکالیں اپنے گھوڑے سے ہوا. جی سر جی یاسر ندیم واجی صاحب، میں پہلے آپ کو جواب دوں گا، پھر کیسر راجہ صاحب کو جواب دوں گا. میرا جواب مجھے کاٹنا نہیں ہے، میرا جواب اگر یہ جو آپ نے ادھر عبارت، میرا جو جواب ہے نا، مجھے جو جواب آپ دیں گے وہ آپ یہ آرٹیکل پڑھ کر دیں گے. یہ آپ او بھائی آپ یہ پڑھ کر دیں گے. جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی. اب اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. جی دیکھیں آج آپ دیکھیں نا کتنا علم ہے آپ کے اندر. آپ نے کہا میں علم کی وجہ سے چیخنے لگتا ہوں، تو ذرا چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائیے کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. جی گو ہیڈ. ہمارے یہاں علاج اسی طرح ہوتا. مجھے جواب دے. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا تو میں میوٹ نہیں کروں گا. اگر آپ کریں پلیز، اس کے علاوہ جواب نہیں ہے. اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو میں میوٹ نہیں کروں گا، چونکہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور بولیں گے تو میں میوٹ کروں گا. جی اپنا آپ کا جو علم کی وجہ سے جو چیخیں نکلی تو جو نکالیے. میں تو یہیں بیٹھا ہوں کسی کو. اور بات آپ یہ نہ کریں کہ لوگ آپ کے گھر پر چندہ دے کر آئیں کہ بھائی اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے پاگل خانے بھجواؤ، محلے کے اندر بہت شور ڈال رکھا ہے. ایسا نہ کریں. آپ کے والدین کو لوگ برا بھلا کہیں گے، ان کی کچھ لاج رکھیں. تو آپ جو ہے یہ آرٹیکل پڑھنا شروع کریں. اور یہ آپ نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا، وہ عرش ہے یا نہیں. تو جی بات سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مرس کر رہی ہے، عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، یہ آپ نے جھوٹ باندھا اللہ کے نبی کے اوپر. توبہ کرو، استغفار کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے کے خلاف تاریخ. یہ کیا ہے؟ مولانا منصور سینگر صاحب کے الفاظ ہیں. مولانا عجیب آدمی ہے بھائی، یہ عجیب آدمی ہے واقعی. بعض لوگوں کو کے والدین کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم نے اس آدمی کو دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ لے کر آنے کا سبب بنے، یعنی انسان ہے کہ گدھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بعض لوگوں کو واقعی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم چیخ کر اپنے آپ کی حیوانیت کو ثابت کر دیں. اور یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ اس جملے کو آپ ایک دفعہ پھر اینالائز کریں اور انجوائے کریں کہ میرا علمی لیول اتنا ہے کہ میری آواز بلند ہو جاتی ہے. جی 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 جی. اب اس کے بعد کیا بندہ کہے. جی ہاں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے جو بہت زور سے نکلتی ہے اور جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے. ہمارے مفتی صاحب ایمان یونین کے جی دیکھیں، ہمارے ایمان یونین کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو ایک پہچان رہی ہے کہ ہم نے مسالک سے بالا تر ہو کر دین کا دفاع کیا ہے. پہلی دفعہ اس گروپ کا کوئی آدمی یہاں پہ آیا ہے اور ٹاپک کیا ڈسکس کرنے آ گیا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یہاں پہ ہم کام کیا کر رہے ہیں. ہم اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. مجھے میرے کام کی وجہ سے کیا کیا چھوڑے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کتنے لوگ ہیں ہمارے انڈیا کے، ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کے گھروں سے ان کو اٹھانے تک کے لیے لوگ پہنچے کہ تم اسلام کے لیے بات کیوں کر رہے ہو. پورے کے پورے چینلز ان ظالموں نے اڑا دیے. کہاں کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے بندے توڑ رہے ہیں. اس حالت میں بھی ہم نبرد آزما ایسے ہیں کہ جس طرح سے ہو سکتا ہے. اور اس کیمپ کا انجینئر صاحب کا جو ایک یہاں پہ آ گیا ہے، یہ ٹاپک کا ڈسکس کر رہا ہے اس چینل پہ. سر بھائی، آپ جو کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں وہ کنسرن انسانوں کو ہوتا ہے، وہ کنسرن ان لوگوں کو نہیں ہوتا کہ جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے گدھے جیسی قرار دی ہے. گدھوں کو یہ کنسرن کوئی ہوگا، یہ کنسرن صرف اور صرف انسان کو ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسرن ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں کا مقام مینٹل ہاسپٹل میں ہو اور جن لوگوں کو کی آواز اس طرح کی ہو کہ علم کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہوں، ان کو یہ خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اور یہ ہمیشہ اسلام کے کوز کو ایسے ڈیمیج کرتے ہیں. کبھی نورپور شرما کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کی. اب یہاں پہ کوئی بھی اسلامو فوب ہے جس سے ہمارا ایک فکری اختلاف لگا رہتا ہے، وہ یہ دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ بھئی یہ تو ہمیں بات نہیں کرنے دیتے، لیکن ان کے اندر نہیں قیصر بھائی ایسا نہیں ہے. جو اسلامو فوب ہے نا، گدھوں کی پہچان ان کو بھی ہوتی ہے. انسان تو ہے نا وہ، تو یہ پہچان ان کو بھی ہو جاتی ہے. میں بلکہ وہ بہت سمجھ رہے ہوں گے کہ یار بتاؤ کس طرح کے لوگ دنیا میں ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں. اچھا، اور یہ سمجھ رہے ہیں اماد میاں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اوپر اس لیے لیا گیا ہے کہ ہم ان سے بحث کریں گے.
تو ہمارے پاس ہم آپ کو بحث کرنے کے لیے لائق نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ بحث کرنے کے لائق ہوتے نا تو یہ جو آپ کے سامنے آرٹیکل ہے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. اس میں حوالے بھی ہیں اور دلائل بھی ہیں اسی موضوع کے اوپر جس موضوع پر آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. رہی بات مہند علی المفند کی، میری بلا سے آپ اگر اس کو میرے سامنے آپ آگ میں ڈال دیں، کچھ بھی کریں، میری بلا سے. میں کسی کتاب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر. میں یہاں بیٹھا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو. اور قرآن اور سنت کے اوپر جتنی بھی چیزیں مبنی ہیں وہ ساری ہمارے لیے عزیز ہیں. رہی بات مہند اور علی المفند کی، تو آج تک میں نے ہی خود وہ کتاب پوری نہیں پڑھی، 2-3 اس کے مسائل پڑھے ہیں. لیکن آپ نے چونکہ یہ سوال اٹھایا ہے تو اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے، اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے. لیکن اگر علمی چیخیں آپ کی نکل رہی ہیں تو بھی چیخ چیخ کر یہ پڑھیں نا، اس کو پڑھیں، اس کو سامنے اسکرین پر ہے، اسکرین پر ہے. ابھی تو اس اسکرین میں ہے نا، پڑھو. میں پڑھتا ہوں، آپ خاموش ہو، میں پڑھتا ہوں. آپ خاموش ہو، میں پڑھو. قال الخفاجی سے پڑھنا. ہاں قال یہاں سے پڑھنا، یہاں سے. کہ نبی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ مٹی مرچ کر رہی ہے الاطلاق اجماع ہے، اجماع نہیں ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہاں سے پڑھو نا، یہاں سے پڑھو نا، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو. آپ پڑھ نہیں رہے ہو، پڑھو، اس کو پڑھو. میں نے نہیں لکھا بھائی، اس کو پڑھو. کہ نبی علیہ السلام پڑھو. اس کو زوم کرو، اس کو زوم کرو، اس کو ہو گئی. لو قریب کرو اس کو، میں پڑھتا ہوں. جی قال شیخ، کیا آگے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، اور زوم کرو. مجھے نظر تو آئے نا، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا آپ نے، اس میں تو قرآن کی آیت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں اب نظر آیا ہے. یہ جناب میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھو چونکہ مطلب پہلے پڑھو بھیا، پہلے پڑھو. جب تک نہیں پڑھو گے ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ اپنے طور سے ترجمہ کرنا ہے. پہلے پڑھو. ہاں پڑھو پڑھو بھائی، پڑھو اس کو پڑھو بھائی. ہاں بھاگنا نہیں ہے. او بھائی اللہ کے بندے. او بھائی میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں. اچھا اس کو مفتی صاحب اس کو ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ میوٹ کیجئے گا ان صاحب کو. انصاف نہ کرے قیصر بھائی، انصاف نہ کرے. نہیں اب کیا کریں، مطلب ان کو چلے صاحب کہیں، محترم کچھ بھی کہیں، کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ خود کو یہ کتنا امبیرس کر رہے ہیں، کتنا امبیرس کر رہے ہیں خود کو. ہی ڈزنٹ ایون انڈرسٹینڈ. قیصر بھائی یہ اندازہ انسان کو ہوتا ہے، لصوت الحمیر والے کو نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں نے کتنی مرتبہ بتایا آج. آپ ان کو انسانی سمجھے جا رہے ہیں. اب آپ سے میری لڑائی ہو جائے گی. آپ صوت الحمیر جی بھائی تو پڑھیے آپ اس کو عربی میں پڑھیں اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں تو پھر ہماری بات سمجھ میں آئے گی. پہلے عربی میں پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنا ہے. جی پڑھیے میرے بھائی پڑھیے. اچھا تو محنت کیوں پڑھی تھی؟ محنت کیوں پڑھی تھی؟ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو محنت کیوں پڑھی تھی؟ آج آپ کو اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہیں سننی ہے یا پڑھنی ہے تو محنت کیوں پڑھی تھی؟ وہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے. کیوں پڑھی تھی بھائی؟ جی تو بندیت بھائی آپ نے محنت پڑھی نا، محنت پڑھی نا تو کیوں پڑھی؟ جی ہاں المحنت میں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ارے یہ محنت نہیں ہے، یہ محنت نہیں ہے میرے بھائی جو اسکرین پر ہے. میں محنت یہ، لیکن جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب اس جگہ ہے اور آگے بھی میں عبارت ہائی لائٹ کروں گا وہ آپ کریں گے. آپ مجھے بتائیں اس کو پڑھیے. جی علمی، ذرا علمی تو دکھے کہاں کو ہے کتاب، علم کدھر ہے؟ پڑھیں عربی میں پڑھیں. یار میں بتا رہا ہوں کتابی ہونا، یہ غلط لکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے. یار وہ تو خدا خوف کرے. لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے یار. یاسر ندیم صاحب یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھو
یہ دیکھو اب یہ لانت بھیج رہے ہیں، جبکہ حدیث میں مسلمانوں کے اوپر لانت کرنے سے منع کیا ہے، اور ابھی انہوں نے ہمیں مسلمان مانا ہے، اہل سنت کے خارج مانا ہے، ابھی یہ لانت کر رہے تھے، تو یہ ان کا یہ حدیث کے اوپر عمل ہے۔ تو میرے بھائی ایک بات سنو، آپ اپنا علم ثابت کر دو، اس عبارت کو آپ صحیح سے پڑھ دو، اپنا علم ثابت کر دو مجھ کو، جی پڑھو۔ پھر آپ دیوبندیت چھوڑ دو گے، پھر دیوبندیت چھوڑ کے بولو ادھر، آپ اس کو پڑھو، مجھے آپ کا علم ثابت کرنا، میرا اسلام، میری دیوبندیت، حنفیت، بریلویت، اہل حدیثیت آپ کے عربی جاننے کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بہت علم رکھتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو چیخنا پڑتا ہے۔ تو ذرا سا اس کو پڑھیے اور اپنے والدین کو رسوا کر کے دیجیے پلیز۔ الحمدللہ میرا مقدمہ کلیئر ہو گیا عوام کی عدالت میں، الحمدللہ عوام کی عدالت میں آپ کا مقدمہ واقعی کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کو مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بالکل یہی مقدمہ کلیئر ہوا ہے۔ اب اگر آپ پوچھنا چاہیں، چوں بھائی میں عوام سے پوچھتا ہوں، جتنے لوگ کامنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ ان کو مینٹل ہاسپٹل کی ضرورت ہے یا نہیں، یس لکھ کر بتائیں، یس لکھ کر بتائیں بھائی، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے مینٹل ہاسپٹل کی، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ نو لکھیں۔ ہاں بھائی، تو آپ ذرا عوام سے پوچھتے ہیں نا، عوام سے پوچھتے ہیں، یہی رہیے گا ذرا، جی یس لکھیں، یس لکھیں اگر ضرورت ہے، اور نو لکھیں اگر ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، عوام کی عدالت چل رہی ہے، عوام کی عدالت چل رہی ہے، دیکھیں میوٹ نہ کرو یار، دیکھیں عوام کی عدالت چل رہی ہے جی، عوام کی عدالت، عماد الاسلام انجینئری الجہلمی المرزائی آج عوام کی عدالت میں ہے، اور دیکھو یس کی کتنی بھرمار ہے، آپ کتنے زیادہ، آپ دیکھو کتنا زیادہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، صرف ایک ووٹ آیا آپ کے حق میں نو کا، باقی یس کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ نے عوام کی عدالت کا نام لیا نا، آج آپ نے عوام کی عدالت کی بات کی ہے، تو دیکھو آپ کو ہم نے عوام کی عدالت میں پیش کر دیا، یہ عوامی تو ہیں جو یس بھی خالی ایک ایس سے نہیں لکھ رہے، 5 ایس لگا رہے ہیں کہ فوراً تو میرے بھائی آپ کا حوالے سے تو عوام کی عدالت میں کیس چلا گیا، ہاں اب تو عوام کی عدالت میں چلا گیا، لیکن میں چونکہ میں یہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ اس گروہ نے آ کے بار بار یہ ڈسٹرب کرنا ہے۔ اچھا عماد صاحب، وہ آپ کی عدالت میں چلا گیا نا، عوام کی عدالت میں چھوڑیں، اب جو میں نے آپ سے عوام کی عدالت کو فیصلہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ انتہائی گھٹیا لفظ کہنا، عماد صاحب بات نہ کاٹیں، بات کر رہے ہیں یاسر وہ ہو گیا نا، یاسر صاحب دلیل نہیں دے سکے بھائی، ہو گئی ان کی بات، آپ خوش ہو جائیے گا، آپ کو جو کنٹینٹ چاہیے تھا آپ کو مل گیا، جائیے نو پرابلم۔ میں نے آپ سے جو بات پوچھی تھی کہ انجینئر صاحب نے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی توہین آمیز لفظ استعمال کیا اور پھر اس کا دفاع بھی کیا، اس کے بعد آپ کے نزدیک جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں، ختم نبوت کے آپ سپاہی ہیں، آپ کے نزدیک پھر کیا سٹیٹس ہے انجینئر صاحب کے ایمان کا؟ جی جزاک اللہ، گزارش یہ ہے راجہ صاحب کہ انجینئر صاحب نے جو یہ بات کی ہے نا، ریڈیو اسٹیشن بدلا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جی ایک منٹ بات کرنے دیں پلیز۔ جی فرمائیے۔ بالکل بس میں کہہ رہا تھا ریڈیو اسٹیشن کچھ بدلا ہے، آپ نے سوال کیا، نہیں میں جواب دینے لگا ہوں نا، مجھے جواب دینے دیں۔ فرمائیے سر، فرمائیے۔ انجینئر صاحب کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں، میں یہ مانتا ہوں، یہ مسٹیک تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ کہ جی یہ مسٹیک تھی، یہ کفریہ جملہ ہے۔ ایک منٹ ذرا سا عاطف ریان صاحب عامر بھائی کے لیے جگہ بنائیے۔ جی انشاءاللہ بنا رہا ہوں۔ نہیں مجھے کچھ بھائی کفریہ میں نہیں کہتا کہ انجینئر کفر بول دیا، مگر یہ کہ انجینئر صاحب کے، میں نے اس دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی علی بھائی کے بارے میں نے یہ کہا تھا علی بھائی آپ اپنے انداز میں بہتری لائیں پلیز، انداز میں، جو وہ تو بات ہو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ان کو اچھا مشورہ دیا اور انہیں مشورہ قبول کرنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی رسول کی شان میں گفتگو کر رہا ہے کہ انداز میں بہتری لائیں، اور ہم سے دیکھیے کس طریقے سے طرف آ رہا ہوں۔
جی میں اسی طرح میں اسپیسیفکلی آپ علماء کہ ہیں نا، نقلیں گستاخی کا فتویٰ امام کیسے صاحب میری طرف آپ دھیان دے رکھیے سکتے گا، ہیں نا میرے بھائی؟ امام گستاخی صاحب میری طرف دھیان رکھیے گا. حضرت رخ زیبا ادھر کیجیے گا. آپ کے نزدیک یہ کہنا بھی آپ نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کفریہ جملہ کہا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، نقل کفر نہ باشد، کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا بتائے گا معاذ اللہ، اور بعد میں انہوں نے اس کا دفاع کیا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس جملے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کفریہ جملہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، میری بات سنیے گا پلیز. لیکن جی انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری یعنی بات کو نہ کیا جاتا ہے. انجینئر صاحب نے مجھے ڈائریکٹ نہیں بات نہیں کی، مگر یہ بات ہوئی ہے میرے ساتھ، ان کے اسٹوڈنٹ کے اور اکیڈمی کے والوں کے ساتھ، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ الزام ہے ہمارے اوپر، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. تو وہ ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کے منہ سے بھی نکل چکا ہے یہ بات. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ یعنی کہ زبان سے یہ بات نکل چکی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب نے ایک کفریہ فرق پتہ بات کیا کی ہے تو آپ علماء سے پوچھیں. میں عالم تو نہیں ہوں نا میرے بھائی. اچھا آپ عالم نہیں ہیں؟ نہیں آپ تو بہت بڑے عالم ہیں. ایک منٹ ابھی تو کہہ رہے آپ کی تھے تو کہ آواز ہی ان کی آپ کے علم کی بنا پہ ہوتی ہے. بات کر رہے ہیں میں نے مفتی یاسر ندیم بھائی آپ سے بات نہیں کرنی کیونکہ آپ ڈیبیٹ آگے اچھا آپ عالم نہیں ہیں، بس مجھے بتا دیجیے، بس مجھے بتا دیجیے کہ آپ عالم نہیں ہیں، عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ مفتی صاحب میرے بھائی حضرت میری طرف سے ایک ریکویسٹ، کیونکہ یہ اب انہوں نے موقع ڈھونڈنا ہے، وہ ہم نے ان کو دینا نہیں ہے. میں کسی عالم دین سے پوچھوں گا، امام صاحب میں کسی عالم دین سے پوچھوں گا، میں کسی عالم دین سے ضرور پوچھوں گا. میں اس وقت آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس جملے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میوٹ پہ ہیں آپ. جی آپ میوٹ نہ کریں یاسر صاحب، یہ غلط بیانی کرتے ہیں آپ. میں جناب اس جملے کو جو انجینئر صاحب نے کی ہے نا بات، آپ اپنا لقمہ میرے منہ پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ جناب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر انجینئر صاحب نے قرآن و سنت کے منافی بات کی ہے. مگر کیسر راجہ صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کفری ہے، یہ یا یہ گستاخی ہے؟ بتائیں مجھے ذرا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کفریہ جملہ ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ لوگوں نے کچھ معیار بنائے ہیں نا، کیونکہ جب میں نے انجینئر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو مجھے میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ فلاں کو میں کہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو عبادت کی نہیں لگی تھی، اس لیے اب آپ یہاں پہ وہ کام نہ کریں. انہوں نے یہ لفظ کہا ہے آپ کے نزدیک، اور آپ کا علم اتنا ہے کہ آپ نے بغیر کسی عالم دین سے بات کیے بغیر آپ اس چیز پہ قائل ہیں کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا، اور وہ بھلے حالت خواب میں تھا، استرار میں تھا، کتاب میں لکھا بھی تھا کہ نہیں لکھا تھا، بغیر کسی چیز کے آپ کلیئر ہیں کسی عالم دین سے پوچھے بغیر کہ یہ کفر ہے. تو جب انجینئر صاحب کے حوالے سے ایک جملہ ایسا آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو عالم دین کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے. آپ کے پاس تو ایک راسخ علم ہے. میں وہ صرف جاننا چاہتا ہوں وہ کیا آپ کا علم کہتا ہے. قیصر بھائی راسخ چیخ ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں میرے بھائی. جی ایک منٹ یاسر بھائی، ایک منٹ پلیز. جی اہل حدیث کے علماء چشتی رسول اللہ شریف رسول اللہ کو کفر کہتے ہیں. اگے ٹورو اہل حدیث علماء سر چشتی رسول اللہ شریف رسول اللہ کو کفر کہتے ہیں. کیسا راجہ صاحب بول وہی جو آ کے ٹائم قیامت اگے ٹورو. انجینئر مرزا صاحب نے یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ کہا. آپ کو ٹاپک بدلنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ جملہ کفریہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی کہتا ہوں غلط ہے. غلط ہے مطلب صرف غلط ہے، یہ کفریہ ہے. میں اب یعنی کہ ادھر میں جنت اور جہنم کے فیصلے کروں میرے بھائی. ابھی آپ نے کیا نا، ابھی تو نہیں بالکل نہ کریے. کیا کیا؟ بات کی ہے میں نے غلط باتیں کی. منافی قرآن امام صاحب آپ نہ فیصلہ کریں. آپ سے کسی نے نہیں کہا نا ایک بندہ فیصلہ کریں. جی میں کرتا ہوں مفتی صاحب میری محنت میں مفتی صاحب میری طرف سے آپ محنت سمجھیے. ان کو ہم وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں نا. میں اپنا حضرت آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس جملے کو کفریہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں میں نے 10 دفعہ یہ بات دہرائی ہے. میں قرآن و سنت کے منافی بات سمجھتا ہوں.
اللہ کے بندو اللہ سے ڈریں آپ لوگ, آپ کو اللہ کا خوف نہیں قرآن آتا. و سنت کے جو منافی بات ہوتی ہے, صریحاً منافی ہوتی ہے, وہ کفریہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عمران خان کا جھوٹا پیا ہوا ہے. بنی گالا میں گیا تھا میں, تو خان صاحب کے گلاس سے میں نے جھوٹا پیا تھا. میرے اندر نا منافقت نہیں ہے, میں اللہ کے فضل سے ٹروتھ لور ہوں, اللہ کے فضل سے. آپ پتہ نہیں جی آپ ہنسی آ رہی ہے, اچھی بات ہے. میں جی آپ ٹروتھ سر بھائی میں آپ صرف یہ میں کہتے آپ ہیں کے ٹروتھ کو ہی سامنے رکھتے ہوئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز قرآن و سنت کے منافی ہوتی ہے وہ کفریہ نہیں ہوتی؟ کفریہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی یعنی ہے کہ نبی کفریہ؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہہ دینا کفریہ نہیں ہے یار نہیں, ریفرنس اس کے ساتھ بات کریں میں نا. آپ سے المحنت کو میں آپ سے دیکھیں ریفرنس تو اس وقت ہوگا نا. دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ ہم یہاں پہ یہ کام کر کے نا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سمجھ دے دی ہے کہ ایسی گفتگو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. آپ جتنا بھی مجھے الجھائیں گے میں نہیں الجھوں گا, ٹاپک پہ رہیں. مجھے ایک بات بتائیں سمپل سی, کہ یہ جملہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دینا یہ کفریہ ہے یا کفریہ نہیں ہے, یا آپ کو نہیں پتا, آپ ریسرچ کر کے پھر بتائیں گے؟ ہشام الہی ظہیر صاحب کے الفاظ ہیں, اہل حدیث عالم ہیں, وہ کہ جی عمران خان کے گلاس کا جھوٹا ہے. جی 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 ہشام الہی ظہیر کے الفاظ ہیں, ہشام الہی جی ظہیر کے الفاظ ہیں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے او الفاظ. یار جی اچھا, آپ ہشام اپنی الہی ظہیر امام صاحب صاحب آپ اہل حدیث عالم ہیں. جی ان کے الفاظ آپ کیا ہیں؟ پلیز ٹروتھ لور بنے. کرتا ہوں آپ لوگ یار دین کا کام دیکھیں تک نہیں کر سکتا جب تک آپ ایک نہیں ہوں گے. آپ ایک ہو گے اللہ کی مدد آئے گی. میں آپ کے ساتھ ہوں, ایتھیزم کے خلاف ہوں, میں آپ کے ساتھ, مگر آپ اپنے مسلمانوں پہ یاد کر رہے ہو. اچھا ہشام صاحب نے کیا کہا؟ کمال ہے بھائی, آج زبردست انٹرٹینمنٹ ہوا ہے. جی ہشام صاحب نے کیا کہا؟ یہ میوٹ نہ کریں مجھے, میوٹ نہیں کوئی نہیں کر رہے, آپ ہشام صاحب کی بات کر رہے تھے. نہیں, میں اصل میں نواز شریف کی پارٹی کا ہوں نا, تو پی ٹی آئی والوں کو میوٹ کر دیتا ہوں. جی 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 ہشام صاحب کیا بات کر رہے تھے؟ میں گزارش کر رہا ہوں, ہشام الہی ظہیر صاحب نے خود یہ بات کی تھی اپنے اہل حدیث عالم کے بارے میں جو کراچی میں ہوتے ہیں, ان سے بھی مسٹیک ہوئی تھی, ایسے سلپ آف ٹانگ ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کفریہ نہیں ہے. اہل حدیث علماء کی تو مان لو یار. کیسے راجہ صاحب کیا کر ٹھیک ہے, رہے ہیں یار, مان لی انجینئر مرزا مان لی. اچھا انہوں نے یہ کہا, اچھا دو آدمی ہیں, ایک آدمی نے کے منہ سے بات نکل گئی, اس نے کہا سلپ آف ٹنگ ہے. دوسرے آدمی کے منہ سے بات نکلی تو اس نے بعد میں علیحدہ ویڈیو میں کہا کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ چھوٹے کو ایسا ہی کہا جاتا ہے. حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہی گی تو ان کی عمر مبارک 50 سال سے زیادہ تھی اس وقت. یہ مدینہ کا واقعہ وہ بتا رہے ہیں, مکہ میں تو یہ تھے ہی نا یہودی. تو انہوں نے اس کو ریشنلائز کیا کہ چھوٹے لڑکے کو تو چھوکرا ہی کہتے ہیں, اللہ معاف کرے مجھے, پھر یہ لفظ صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کرتا ہے, میری روح کام جاتی ہے. تو ایک نے کہا جی کہ سلپ آف ٹنگ, دوسرے نے اس کا جواز دیا. یہ دونوں برابر ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی, میں آپ مجھ سے میں ایسے پوچھ رہے ہیں کہ میں ادھر کوئی جج لگاؤں. میں نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب علماء کی آپ کو دے دی ہے. علماء کی اگر رائے آپ کو معتبر نہیں لگتی ہے, آپ ایک جگہ فرنٹ مین بنے ہوتے ہیں راجہ صاحب, ایک جگہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں علماء کو. یہ کیسی سوری ٹو سے ہائپوکریسی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وہ تو معذرت کے ساتھ میری بات کو برا کوئی نہیں فائدہ منانا نہیں پلیز. ہوگا, وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ میں آپ سے وہ بات اس لیے نہیں کرنی کہ انجینئر صاحب کو میں نے آخری پیغام دے دیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب جو اب ڈائریکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ پہ لعنت ہے, وہ تو پھر حدیث کے وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایک جنرل پرنسپل تو ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو وہ تو بات ختم ہوگی کہ اگر کوئی ایجنٹ بن کے گیا تھا, ٹھیک ہے ختم, چھوڑے نا, وہ انجینئر صاحب تک بات چلی گئی ہے, اب بات ختم ہوگی نا. میں نے کہا نا کہ جو ایجنٹ بن کے گیا تھا اس پہ لعنت ہے, اگر نہیں تو جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت ہے, بات ختم ہو گئی. آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہشام صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا, تو اس کو تو معیار نہیں بنایا جا سکتا نا ایک ایسے آدمی کا جو کہتا ہے کہ جناب یہ بالکل ایسی بات ہے جو میں نے کہی ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. آپ اس کو غلط کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے بھائی میں نے تو کہا ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ہشام الہی ظہیر عالم دین ہے, میں نے اس لیے آپ کو ایگزامپل دی تھی غلط کہ ان سمجھتا کے بھی ہوں علماء کراچی میں ہوتے ہیں, ان سے نکلی ہے. میں نہیں, یہ دیکھیں گزارش کر رہا ہوں آپ غلط کے سمجھنا سامنے, ایک چیز ہے نا, آپ شاید میری غلط بات سمجھنا ایک چیز سمجھ ہے. نہیں. دیکھیں غلط سمجھنا ایک چیز ہے,
میں اپنے گھر اگر لیٹ آؤں اپنی بیگم سے کہوں کہ میں 8 بجے آؤں گا اور میں 9 بجے آؤں تو یہ غلط چیز ہے، لیکن یہ کفریہ چیز نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں نا غلط چیز ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ what does that actually mean؟ غلط بمعنی کفریہ یا غلط بمعنی غیر کفریہ؟ غلط کا معنی غیر کفریہ، ٹھیک ہے. جیسے المحند تو نبی پاک الفند صلی غیر اللہ کفر، علیہ وسلم کے بارے المحند میں الفند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ کفریہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف سے. جی ہاں، وہ شروع کہہ ہو رہے ہیں گئے. غیر کفریہ ہے، وہ غیر کفریہ ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں جی یہ خود کو میوٹ کیوں کر لیتے ہیں آپ امام ایک صاحب؟ بعد میں ہمیں کہیں گے ہم کر دیتے ہیں. حدیث جی غیر کفریہ ہے. لگائیں. کیسر بھائی کیسر آپ آگے کیس لے کر چلیں چونکہ انہوں نے مان لیا کہ یہ غلط غیر کفریہ ہے. جی میں کہہ رہا ہوں راجہ صاحب نے کہا ہے نا کہ انجینئر صاحب کا یہ یعنی کفری ہے. اہل حدیث علماء کے اوپر فتویٰ لگائیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، لگائیں فتویٰ. جو راجہ کہہ صاحب رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی، ٹھیک، وہ تو معیار بن ہی نہیں سکتا نا. میں صرف آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ لوگ امام صاحب میری بات سنیے گا، میرا کیس سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا مقدمہ نہیں سمجھا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہم بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں، ہم انجینئر کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. میں وہ دنیا، وہ اصل چہرہ آپ لوگوں کا دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا فور پریکٹیکل پرپسز آپ کے جو بابا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا میں نہیں کروں گا، 2 دفعہ آپ تک پہنچ چکا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن کفریہ نہیں ہے. میں صرف آپ سے کنفرمیشن چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہی ویو ہے نا. آگے آپ میوٹ پہ چلے گئے تھے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ رہے. میرا سر ایسے بولیں گے نا ایک دوسرے کے اوپر تو آواز کٹ جاتی ہے. اماد صاحب آخری ہمارے فائنل 30 سیکنڈ چل رہے ہیں. اماد صاحب فائنل 30 سیکنڈ چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ اگر ٹوکے نا تو آواز کہہ دیے، میں نے جواب آواز چیو ہو جاتی ہے. میری میں چاہتا ہوں کہ پبلک تک کلیئر ہو جائے نا. آپ آگے میوٹ ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر وہی بات خاموش ہو جائیں ایک منٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماد کیا ایشو ہے یار؟ اماد ہولڈ آن. میں صرف آپ کی طرف سے ایک کلیئر آنسر چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا یہ غلط ہے لیکن کفریہ نہیں ہے. آپ نے یہی کہا ہے. میرا جواب سنیں گے پلیز. جیسے محنت الفنت کے عقائد قرآن و سنت کے منافی ہیں، یہ بات بھی قرآن و سنت کے منافی ہے. ٹورو اگے ٹورو. چلو اگے ٹورو. یعنی کفریہ، یعنی کہ المحنت بھی کفریہ نہیں ہے اور انجینئر صاحب کا یہ جملہ بھی کفریہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے تو دونوں برابر ہو گئے. سنت کے منافی ہے المحنت کی بات بھی اور یہ بات بھی. پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہا ہمارے اور جی. یہ تو پھر آپ کی کفریہ نہیں ہے. اچھا نہیں اچھا اب یہ تو آپ چلو میرے خیال میں بات ختم ہو گئی ہے. مفتی صاحب میں آپ سے فارملی سر مفتی صاحب میں آپ سے معذرت کر لوں کہ میں نے آگے آپ کی اماد صاحب ہوگی نا بات آپ سے ختم ہو گئی نا. اب میں ختم کر عامر بھائی بھی ہیں ان کو میں سلام بھی نہیں کر سکا، عاصم خاص صاحب ہیں ان کو سلام نہیں کر سکا. میری آپ سے بات ختم ہو گئی ہے. میری اماد صاحب آپ سے بات ختم ہو گئی ہے. میں اس موقع پہ خاموش ہونے لگا ہوں. مفتی صاحب سے میں فارملی اپولوجائز کرتا ہوں کہ وہ بات کر رہے تھے تو میں نے منٹ سماجت کر کے ان کو روک دیا کیونکہ یہ بات ہم نے جانا ضروری تھی. عامر بھائی السلام علیکم، عاصم بھائی السلام علیکم. میں خاموش یہ بات میدان آپ کا. اچھا وہ عامر بھائی جو وہ سرجری ہوئی تھی آج اسٹیچز کھلے پڑے ہیں، آپ مزید انسیژن دینا چاہیں گے؟ آپ مزید چیرا لگانا چاہیں گے یا اسٹیچز بند کرنا چاہیں گے؟ جی عامر بھائی. جی السلام علیکم. سب سے پہلے پیار بھرا سب سننے والوں کو امید ہے سب خیریت سے. حضرت آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک یوز لیس آدمی ہے جس کے اوپر ہم لوگ اپنا دو قیمتی انسان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جی یہ ایک یوز لیس آدمی ہے، جی انتہائی بدتمیز گستاخ. یہ وہ شخص ہے جو آج سے 2 سال پہلے اللہ کے بندے آپ 2 سال کھوتی کے پتر بیچ میں نہیں بولنا، بیچ میں نہ بول، باپ کو بھیج. انسان کا بچہ بن، تب سے چیخ رہا ہے سور. ارے عامر بھائی
یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. نہیں عامر ہاں بھائی کام کام ہاں میں صرف ایک چیز نہیں میں بیچ میں بول رہا تب سے مجھے میں نے عامر خاموشی سے بات بھائی، تو کرنے دیں. عامر بھائی ہمارے صبر کے پیمانے کو دیکھیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اس کو ان کو میرا خیال ہے ان کو اب مفتی صاحب ان کو میرے خیال میں فارغ کریں ان صاحب کو. میں عامر بھائی صرف اتنی سی گزارش ہے، میں وہ یہ بھاری بول چیز کے خود ہی تفصیل چلا سے گیا، وہ ایکسپلین کہہ کروں رہا تھا گا. بھاگنا مت، خود ہی بھاگ گیا. جی اچھا میں عامر بھائی آپ کے ساری اب جتنی اس کے بعد سر آپ کی مجھے رکھنے ناراضگی دیں، ہیں سر برداشت مجھے کروں گا. میں رکھنے دیں، صرف بات ایک میں رکھنا چاہ رہا ہوں، کوئی درد دل میرا ہے، جی میں جی کچھ جی رکھنا جی چاہ رہا ہوں. جی جزاک اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سورہ فرقان. میں نے اس شخص کو جو بولا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں نے اس مجلس کے اندر شاید یہ سخت بات بولی، مگر اس کا ہی مستحق ہے یہ آدمی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسے لوگوں کو جو اپنی آنکھ سے آیات کو، دلائل کو دیکھنے کے بعد نہیں مانتے، انہی کو کل انعام بتایا ہے. اور یہ صفت جس کے اندر پائی جائیں گی وہ چپایوں سے بھی بدتر ہیں، چاہے کہنے کو کچھ بھی ہوں وہ. میں یہ چیز لیے رکھنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ آپ دو قیمتی حضرات ہیں جن سے اتنا کچھ سیکھنے کو نکل سکتا ہے، اتنا کچھ ہمیں معلومات حاصل ہو سکتی ہے. ہم الحاد اور ارتداد کی طرف توجہ کر رہے ہیں. ایک فتنہ آتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے، اور شیطان کا ایسا وسوسہ ہے، ایسا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا من الجنت والناس کی کیٹیگری کے اندر سے ہے کہ اس نے صرف اپنی گردن کو لمبا رکھنے کے لیے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنے مسلمانوں کے اوپر نزلہ پھینکنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ایک دو اصولی باتوں کے اوپر آپ نے بات کی. اور حد یہاں تک آ گئی ہے کہ جو انسان دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھا ہو، دوسروں کے نام کے اوپر اس نے شہرت کمائی ہو، دوسروں کے نام کے اوپر اس نے ساری جنتا کو بٹورا ہو، وہ پھر جب دیکھے کہ الحاد اور ارتداد کے اوپر اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ الحمدللہ بارڈر کے اوپر بغیر فرقہ واریت کے اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ جو الحمدللہ امت مسلمہ کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، اس کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی. اور وہ حسد میں اس قدر جل گیا کہ جیسے لکڑی جل کر کوئلہ بنتی ہے. اور اس قدر جل کر اس نے سوچا کہ میں ان لوگوں پر نزلہ پھینکوں تاکہ یہ کہہ سکوں کہ دیکھو یہ لوگ بھی فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہیں. دیکھو میں نہ کہتا تھا ہر بندہ ہے، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر، میرے پیچھے چل پڑو، پلانٹ ارتھ پر میں رہ گیا ہوں. تو میں یہ گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انتہائی یوز لیس قسم کا یہ آدمی ہے. ننگی ماں بہن کی اس نے گالیاں نکالی ہوئی ہیں، ننگی ماں بہن کی. میں آپ کے چینل پر سنا نہیں سکتا. اور ایک اضافی بات میں کرنا چاہوں گا حضرت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی آج سے 2 سے 2.5 سال پہلے 2-2.5 سال پہلے یہ بندہ میرے ترلے لیا کرتا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ مجھے اپنے چینل کے اوپر لائیو سٹریم میں لو. میں نے ملحد کے چینل پر جا کر گستاخانہ باتیں کر دی ہیں، میرے لوگ میرے مخالف ہو چکے ہوئے ہیں. یہ شخص ہے، جی یہ آ کر مجھے کیا اسے کہتے ہیں کالیں کر کر، آڈیو میسج بھیج کر کہ میں جناب وہ خارش سلطان کے اور جلاب کے چینل پر جا چکا ہوں، جلاب بے محال اس کے چینل پر میں جا چکا ہوں، اور اس کے چینل کے اوپر جا کر میں کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو گستاخی کے زمرے میں آتی ہیں، تو پلیز مجھے بچاؤ. میں نے اس وقت بھی اس کو آف دی ریکارڈ یہ جملہ کہا، میں نے کہا مجھے تم سے انتہائی شدید بدبو آتی ہے اس چیز کی کہ تم مسلمانوں کے درمیان گھس کر یہ داڑھی ٹوپی پہن کر، مجھے تو تم عجیب و غریب قسم کی مخلوق لگتے ہو. تمہارا یا تو تم پاگل ہو گئے ہو ذہنی طور پر، اور یا تمہارا مشن ہی یہ ہے کہ تم داڑھی ٹوپی یا یونیفارم پہن کرنا مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کر ایک زندیق کا کردار ادا کرے. تو جی یہ بندہ سٹارٹ کے اندر سے، یہ شروع سے آج سے 2-2.5 سال پہلے یہ ان کے چینل پر جا کر بیٹھ کر یہ سارے کام کرتا رہے. جی اب یہ چلا گیا ہے اس کے وہ جاہل کے چینل کے اوپر، وہاں جا کر چیلنج کر رہا ہے، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں صرف حضرت یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ لوگوں کے ادب و احترام میں ایک تو بولا نہیں، ورنہ میری ارادہ یہ تھا کہ میں اس کو آتے ہی ٹھڈا مار کے باہر پھینکتا. یہ آپ لوگوں کا اتنا وقت ضائع کر رہا ہے، یقین کریں اس بندے نے اپنی گردن اونچی. میں تھوڑا سا جواب دے دوں. آپ نے ماشاءاللہ اپنا شکوہ بھی رکھا، اور یہ ہماری جو خصوصیت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسی اسکرین کے اوپر کہ یعنی اگر مان لو فرقوں میں بھی تقسیم کریں، کوئی ریپرزنٹیشن بھی ہوتی ہو، حالانکہ ہم فرقوں میں تقسیم نہیں ہیں، لیکن اسی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ آئیڈینٹیٹیز کے لوگ ایک متفقہ کاز کے اوپر جمع ہیں،
اور وہ ہے الحاد اور ارتداد کے خلاف قرآن اور سنت کے دفاع میں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو، قیصر بھائی کو، ان کو یا سید صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں. سب اپنا جو بھی آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے آپ اس کو اپنا صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں، اٹس یور پرسنل بزنس. یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عماد کو اسکرین پر کیوں لیا گیا، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کے بہت دن ہو گئے تھے، پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، یہ مقصد نہیں تھا کہ اس سے ڈیبیٹ کی جائے، ہرگز مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اسلامو فوبس کے چینل کے اوپر یہ جو گیا ہے اور جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو پھر یہ ویڈیو بناتا ہے کہ جی میرے سے میں نے چیلنج دیا ہوا ہے، ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہمارے چینل پر آ رہا ہے تو اپنی بات رکھے. تو آج کا جو یہ گھنٹہ ضائع ہوا، اس میں دراصل قوم نے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیا کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے اور اس کو کہاں ہونا چاہیے، اور یہ غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو میں آپ کے ملک کے باشندوں سے اور جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی اس کے لیے انتظام کرو کہیں پاگل خانے وغیرہ کا، باہر کھلا پھر رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ پھر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں یہ ان کو پریشان کرے گا. تو یہ ایکسپوز کرنا، اور ہم نے نہیں کیا، خود ہی ایکسپوز ہوا ہے. تو یہ موقع اصل میں اس کو دینا تھا. ظاہر ہے کہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی اور آج بھی نہ میں نے محنت کا کوئی دفاع کیا، نہ مجھے کرنا ہے. بھائی کوئی محنت کو غلط کہہ رہا کرو ہماری بلا سے، حضرت تھانوی کو کوئی غلط کہہ رہا کہو ہماری بلا سے، اور رسول کو کہو گے تو پھر ہم دفاع میں آئیں گے، باقی کسی عالم کے دفاع میں ہم نہیں آئیں گے. جی اچھا حضرت، میرا اس پہ جو کیس ہے، خیر مودی صاحب کو پہلے میں نے عرض کر دیا تھا، عامر بھائی مجھ تک یہ کنسرن پہنچایا گیا تھا کہ یہ ٹولہ ایمان یونین کے اندر یہ کام خراب کرنے آئے گا، کہ جس جگہ پہ بات چلی گئی تھی انجینئر صاحب کی اور میری، میں نے اس معاملے کو رفع دفع کیا، تو اس سے کچھ پہلے مجھے یہ کنسرن مجھ تک پہنچائے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو فرقوں اور بابوں اس حد تک یہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں کریں گے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخرکار ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اگلے مورچوں کا ہے، ان کو اس سے کیا ایشو ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. لیکن اب جب یہ آئے اور آتے ہی جس طرح سے انہوں نے شروع کر دیا، مجھے بھی پہلے تم دیوبندی ہو اور دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں، فلاں یہ ہے فلاں وہ، اس طرح کی باتیں کرنا. تو میں ذہنی طور پہ میں اس چیز کے لیے میں تیار تھا کہ اگر یہ آئیں تو ونس اینڈ فار آل ان کے اندر کا گھٹیا پن لوگوں کے سامنے آ جائے. جیسے اس آدمی نے دکھایا ہے کہ اپنے بابے کے لیے اس نے گستاخی کی اسٹیٹمنٹ کو اس نے کہا یہ کفریہ نہیں ہے، صرف اپنا بابا بچانے کے لیے. تو میں ونس اینڈ فار آل کہ ایک دفعہ بھلے گھنٹہ لگ جائے لیکن اس کے بعد پھر یہ وائرس کی طرح جو ہے نا یہ ہمارے سسٹم سے نکل جائے، اندر آ ہی نہیں سکیں. میرا مقصد صرف یہ تھا. اس میں اگر زیادہ ٹائم لگ گیا تو اور یہ بھی تکوینی طور سے انتظام ہوا کہ جس وقت جو ہے یہ آدمی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا تھا تو اس وقت اسکرین پر وہ سارے لوگ جمع ہیں جو ان کے نزدیک کسی نہ کسی فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم نہیں کرتے. وہ سارے ایک ہی اسکرین پر جمع ہیں. یہ بھی خدا کی طرف سے تکوینی نظام. بہت اہم بات ہے یہ. حضرت میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کو آن نہیں کرتا. یعنی یہ شخص جو ہے یہ فوٹو کھینچ کر اس بندے کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنا ہوا ہے. وہ بندہ اس کو آن نہیں کرتا. اسی لیے اگر کوئی پراپر ایسا بندہ آتا ہے جو آفیشیلی ان کی طرف سے ہے، باقی جو آپ نے کہہ دیا میرے خیال سے کافی ہے. آپ کا جو مقصد ہے وہ اوبویسلی آپ کی ایک اس کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کام کو ماشاءاللہ، کیسر بھائی کے کام کو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور ہمارے جو اسکالرز ہیں جو الحاد و ارتداد پہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو دیکھ کر نوجوان جتنے تھے، چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں، ان لوگوں میں یہ مزاج بیدار ہوا کہ فرقہ واریت تو چھوٹا مسئلہ ہے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا الحاد و ارتداد کے اوپر. اب یہ چیز بہو کے یوز لیس ہونے کو دکھا رہی تھی. مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ گیا میں، بالکل سمجھ گیا. جی تو وہ یوز لیس، اس چیز کو یوز لیس بتا رہی تھی کہ پھر جو چورن اتنے عرصے سے بیچا جا رہا تھا، اس چورن سے ہٹ کر مسلمان متحد ہو رہے ہیں.
جی نمبر جی ون. جی نمبر دو, یہ چیز پیش کی گئی کہ یار دیکھیں الحاد اور ترداد پھیل رہا ہے, سوشل میڈیا پر ایک ہوا بنا ہوا ہے, اس کے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ معاملہ چل رہا ہے, تو لہذا آپ بھی اس بارے میں کچھ کیجئے. اور پھر آپ لوگوں کا تذکرہ نجی محفلوں کے اندر کیا گیا کہ دیکھیں فلاں فلاں عالم دین اس طرح کام کر رہے ہیں. تو اپنی گردن کو اونچا رکھنے کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ جی فلاں پارٹی کا ہے, وہ فلاں پارٹی کا ہے, دیکھو سارے پارٹی کے ہیں, ہاں میں ہی ہوں اکیلا جو کسی پارٹی کا نہیں, لہذا مجھے رائٹ ہے ایک ختم نبوت کی بات بھی میں ہی کروں, مجھے رائٹ ہے کہ الحاد اور ارتداد کی بات بھی میں کروں, مجھے رائٹ ہے کہ دنیا کی سیاسیات کی بات بھی میں کروں, مجھے رائٹ ہے کہ سیکولرزم, لبرلزم اور ڈیموکریسی کی بات بھی میں ہی کروں. پلانٹ ارتھ کے اوپر میں نے ہی اکیلے نے بات کرنی ہے. یہ وہ گردن ہے, مجھے اکیلے رہنا ہے بس. ہاں جی ہاں, سونیاں ہو جان گلیاں تے پھر مرزا یار پھرے, بس حضرت یہ خلاصہ ہے. اس چیز کو, اس ٹیکنیک کو سامنے رکھ کر یہ پورا ایک پیچھے آپ دیکھ لیں, پیچھے کون سی لاجسٹک سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے, کون سے لوگ پیچھے بیک اپ کر رہے ہیں. اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے, لائیو بھی ہمارے نوجوانوں کو بھی, ہمارے دوستوں کو, ہم نے شیطان کے, چاہے وہ جنات سے ہوں یا ناس سے ہوں یا کسی بھی شکل میں جانے انجانے میں حربہ بنے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے جو ہے نا وہ ٹریپ کے اندر نہیں آنا, اور ہم نے ہمیشہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس ایک بگر کاز ہے, الحاد اور ارتداد کے سامنے بند باندھنا ہے, اور اسی کی تکنیک کے ساتھ مسلمانوں کو متفق اور متحد کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا مقصد اور یہی ہے, اور الحمدللہ آج بھی اگر کسی کو لگ رہا ہو تو یہ ٹریپ نہیں ہوا, بلکہ یہ خود ٹریپ ہو کر یہاں سے گیا ہے, اور جو عوامی ریئیکشن ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انف گفتگو ہو گئی ہے اس تعلق سے کہ ایک آدمی جو بالکل عقل سے کورا ہے اور حقیقتاً اس کو علم کا حبہ نہیں پتا, یہ وجہ ہے کہ وہ عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی زیادتی کی وجہ سے میری آوازیں چیخیں نکل جاتی ہیں. تو ایسے آدمی سے کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس وقت یہاں لانا ضروری تھا. تو بہرحال یہ ہمارا جو مقصد تھا یہ اچیو ہو گیا. رہی بات یہ کہ ہم اپنے کاز سے ہٹ جائیں, یہ اس لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں ہوگا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ جو ریپریزنٹیشن ہے ماشاءاللہ وہ اس وقت اسکرین پر فل ہے. عاصم بھائی کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص, جس کو جیسے کہا نا شیاطین الانس, تو شیاطین میں سے کوئی ایک شخص اگر آ جائے اور اپنی شیطنت پھیلائے تو پوری مجلس جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. آج لوگوں نے اس کا لائیو ڈیمو دیکھا, اور عاصم بھائی موجود ہیں, میں اتنی دیر سے ان کی طرف توجہ نہیں دے پایا اور ان کا استقبال نہیں کر پایا. تو دراصل یہ مجلس میں ایک طرح کی ہوتا ہے نا, کسی شخص کے یا کسی شیطان کے وجود سے جو نحوست ہوتی ہے, یہ اس نحوست کا اثر تھا. جی عاصم بھائی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ بہت شکریہ. جی عامر بھائی صحیح فرما رہے تھے کہ یہ انسان جو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. خیر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, بس میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو, سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام بھی جو ہے وہ ایکسپرٹس لوگوں سے سیکھیں. یہ ہو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے سوسائٹی میں ہمارے نوجوانوں کے اندر, ابھی میں نے پچھلے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ریلیجس ایموشنز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں, سب میں ہوتے ہیں, مسلمانوں کے الحمدللہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں جو ریلیجس ایموشنز ہیں. تو کچھ لوگ آتے ہیں اور جو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اور جو محبت ہے, اس کو وہ اپنے انفرادی مفاد کے لیے, وہ اپنے انڈیویجول بینیفٹس کے لیے اس کو وہ لوگ بھناتے ہیں, اس کو وہ لوگ کیش کراتے ہیں اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں, آپ کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی جو ہے اپنے ایموشنز کو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ یا دین کے نام پہ ایکسپلائٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. اور وہ کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ آپ جس بندے کو سند بنا رہے ہیں, جس بندے کو آپ دین میں سند بنا رہے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے, سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. تو جب بھی آپ کسی آدمی کو سند بنائیں نا دین میں کہ آپ اس سے دین سیکھ رہے ہوں, تو آپ جان لیں کہ وہ کوالیفائڈ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب آپ انکوالیفائڈ لوگوں سے جب دین سیکھیں گے تو وہ آپ کے ایموشنز بھی غلط طرف جو ایکسپلائٹ ہو جائیں گے, اور آپ کی بھی جو حالت ہے نا وہ ایک انٹلیکچوئل انارکی والی ہو جائے گی. مطلب آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے رہیں گے لیکن پتہ چلا کہ کچھ نہیں آتا ہے, یہ کالج شیخ کے آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ حالت نہیں ہو ہمارے نوجوانوں کی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ بہت استطاعت رکھتے ہیں, بہت استعداد رکھتے ہیں, لیکن پراپرلی جو ہے ان کو ایک چینل, ان کے انرجی کو چینلائز نہیں ہونے کی وجہ سے
وہ ایسے کھیپ تیار ہو رہے ہیں اور برباد ہو جا رہے ہیں. سارے کے سارے لوگ، ہر نسل میں اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ اناپ شناپ کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنی دکان چلاتے ہیں، اپنا چورن بیچتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک نسل تو برباد ہو گئی. صحیح، پھر اگلی کھیپ ہمیں تیار کرنی ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی لڑنا کس سے؟ ہمیں تو اصل میں مغربی جو ان کی قوت ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل قوت ہو، چاہے وہ معاشی قوت ہو، یا اور بھی دوسرے طرح کی جتنی بھی ان کی طاقتیں ہیں، اس سے ہمارا کنفرنٹیشن ہے اصل میں امت کا. اچھا یہی بات ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ انجینئر جو ہے گزشتہ 10 15 12 سال سے جتنے بھی عرصے سے وہ فرقوں کی بات کر رہا ہے، چونکہ اس نے کیریئر اپنا اسی چیز کے اوپر بلڈ کیا ہے. ہم نے کبھی ایک مرتبہ بھی شاید اس کے تعلق سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا گفتگو کی ہوگی. قیصر بھائی نے جو گفتگو شروع کی وہ اس لیے کی کہ اس شخص نے سیکولر لوگوں کو، جیسے عامر بھائی نے ایک لفظ بولا، میں دوبارہ نہیں بولوں گا، سیکولر لوگوں کو، اسی طریقے سے سوشلسٹوں کو، لبرلوں کو اس نے سپورٹ کرنا شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہمارا موضوع ہے، چونکہ ہم اس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایک ریاکشن دیا. ہم نے کبھی بھی فرقوں کے تعلق سے کوئی جواب ہی نہیں، جو کرنا ہے کرو بھائی، آرام سے، نو ٹینشن. تو یہ بات ہے، تو اس لیے ہمارا ایک فوکس ہے، وہ میدان ہے، ہم اسی میدان پر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. تو خیر بہت اچھا ہوا یہ ہو گئی. میں ایک دو لوگ اور ہیں ان کو بھی جرنو ہندی سے صاحب و بصالت آدم بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی بصالت آدم صاحب. جی السلام علیکم حضرت، اور سلام تمام احباب کا، عامر بھائی، قیصر بھائی، سید نقوی صاحب، عاطف ریان بھائی، عاصم بھائی، اکمل اسلام بھائی، جرنو ہندی بھائی. ماشاءاللہ آج تو جتنا آپ نے کہا پورا پینل ہی بھرا ہوا ہے. اور آج عجیب ناانصافی ہوئی حضرت میرے ساتھ، آڈینس کے ساتھ. آج آپ نے اسٹریم اسکیجول کی، جی ہاں، تھمبنیل بنایا، جی ٹائم سیٹ کیا، کیو این اے لکھا اس کے اندر، لیکن آپ نے یہ نہیں ایڈ کیا کہ آج ہمارے یہاں کامیڈی کا بھی انتظام ہے. مطلب مجھے دل چاہ رہا ہے، امریکہ میں سنڈے نائٹ کامیڈی جو ہے وہ بہت مشہور ہے. تو جی، اور تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوتی ہے، میں نے سنا ہے. تو یہاں تو خیر سنڈے ابھی آفٹر نون ہے، تو آپ کے اعتبار سے چونکہ سنڈے نائٹ ہے تو اس لیے وہ میں نے کہا چلو تھوڑا سا فلیور دے دیں آپ کو. جی، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی دیکھ لی تھی ہم نے. جی ہمار والی مثال. چلے آج کی آپ کی اسٹریم کا جو آخری گھنٹہ تھا نا، اس کو میں کہوں گا ڈیول سار. عامر بھائی سمجھ گیا. جی مجھے کنٹینیو کیجیے. اچھا جرنو ہندی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معافی چاہتے ہیں حضرت، رہا نہیں گیا. مجھے بس 2 باتیں کہنی ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نوجوانوں کو سپرفیشل تھنکنگ میں ہی مبتلا کر دیا جائے، اور اسے یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ آپ ڈیپ تھنکر اور کمپریہنسو تھنکر بنو. اور بہت ہی یقینی طور پر یہ کہنا ہوگا کہ کچھ لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے کی سپرفیشل تھنکر بنانے کا ذمہ لے لیا ہے لوگوں کو، اور یہ سپرفیشل تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ سطحی باتیں کر کے اپنے آپ کو پلانٹ ارتھ پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ کینسل کلچر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا گیا ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے بہت ضروری وقت ہے کہ جب آپ نے اور تمام پوری ٹیم نے خوب محنت کر کے نوجوانوں کو ایک اچھے وے میں سوچنا سکھایا ہے، ایسے میں نوجوانوں میں وہ سوچنے کی جو فکر ہے کینسل کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں صرف ہو جائے، اس سے ہمیں بچانا ہوگا. اور یہ وقت ہے کہ آپ بولیے، تمام لوگ بولیں، تاکہ نوجوان کینسل کلچر کو نہ اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو وے میں آگے بڑھیں. جزاک اللہ. جی جزاکم اللہ خیرن. تو بہرحال یہ آپ سبھی حضرات کے مشورے، کنسرن اور اپریشیشن یہ سب کی سب آ گئی ہیں، تو اس سے بڑی خوشی ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ود آل ڈیو رسپیکٹ کہ کچھ لوگوں کو اگرچہ یہ مصلحت کے خلاف لگا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی اگر ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں آ کر بھی وہ ہمیں ڈائیورٹ نہ کر سکا، یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ میں محنت کھول کے بیٹھ جاتا اور میں اس کا دفاع کرتا، لیکن اگر وہ ہمیں یہاں پر بھی ڈائیورٹ نہ کر سکا اور ہم صرف اس کے مزے ہی لیتے رہے، تو الحمدللہ اس سے آپ خیر کی توقع نکالیں کہ آئندہ بھی پھر ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اچھا محنت کے اوپر اعتراض، کھولو محنت، چلو جی جواب دو،
ऐसा हो सकता था, लेकिन हमने कोई जवाब नहीं दिया, हमने मोहन्नद ही नहीं खोली। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, और हकीकत ये कि मैंने खुद नहीं पढ़ी मोहन्नद पूरी, यानी उसके शुरू के 2-3 सफ़े वो भी इंजीनियर के इतना चिल्लाने की वजह से पढ़े, वरना मुझे तो नाम सुना था बचपन में, हमें नहीं पता था कि मोहन्नद नाम की कोई किताब भी होती है। मैं एक बात ऐड कर दूं जी कि जो ये इशू जो मतलब डिस्कस हुआ है ओवरऑल कि यूथ का जो दिमाग है वो क्योंकि रेबेलियस होता है, मुझे खुद पता है कि मैं इन सब चीज़ों निकला, मैं अभी 19 साल का ही हूँ, माशाल्लाह से सबसे छोटा हूँ हमारे इसमें। मैं किस बैकग्राउंड जी आपको पता है मैं जिस बैकग्राउंड से निकला हूँ, बट द थिंग इज अगर मतलब मुझे फिर बाद में ये समझ आया खुद, और आज समझ आता है कि मेरी जो सहूलियतें थी अगर हैं तो वो मैं कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, मतलब इट वाज बेसलेस। एंड इसीलिए मैं अपनी जिंदगी में मतलब अक्सर कहता हूँ, आज तक मतलब खुद को ये कहता हूँ, आज ओपनली कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में ट्रिपल एज ने बड़ा काम किया है। एक तो अबूजर भाई ने जिनने मुझे ये जो मेरी इंस्पिरेशन बने कि यहाँ पे काम करना है, दूसरा आमिर भाई और आसिम भाई। आमिर भाई ने मुझे बताया कि मुझे याद है आज भी जब वो कहते थे कि अपनी सहूलियतों का जो इस्तेमाल है ना वो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, और आज भी आसिम भाई आमिर भाई ये दिखाते रहते हैं। तो मुझे पता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई नो मैं वहां से आया हुआ हूँ, और आप सबको भी पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं था। एक रेबिलियस नहीं होता है एक यंगस्टर का कि मुझे बस ये चीज मिल गई, मुझे सामने वाले को बस अपना नीचा दिखाना है। बट द थिंग इज कि एक यंगस्टर में इतना पोटेंशियल है, खासकर एक सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान बच्चे में, वो मुझे आज दिख रहा है ना कि किस मतलब लोगों के साथ बैठ के मैं सिर्फ 19 साल का होके मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ कर रहा हूँ। बट अगर हम जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ लग जाएं तो हमारी कम्युनिटी का जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। जी हाँ।